اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم انما یرید الشیطان ان یوقع بینکم العداوۃ والبغضاء فی الخمر والمیسر۔ یقیناً شیطان چاہتا ہے کہ تمہارے درمیان عداوت اور بغض پیدا کر دے شراب کے معاملے میں اور جوئے کے معاملے میں۔ گزشتہ آیت میں 4 چیزوں کا تذکرہ تھا اور اس آیت میں خمر اور جوا صرف 2 چیزوں کا تذکرہ ہے، جس کی وجہ سے مفسرین نے لکھا ہے کہ اس موقع پر اصل میں 2 چیزوں کو ہی بیان کرنا مقصود ہے، شراب، نشہ اور جوا۔ بتوں کا تذکرہ اور بتوں کے لیے قرعہ اندازی کا تذکرہ، جوے کے لیے قرعہ اندازی کا تذکرہ، اس کا مقصد صرف یہ ہے کہ بتایا جائے کہ شراب اور جوا اتنے قبیح اور برے عمل ہیں جیسا کہ بت پرستی برا عمل ہے، اور یقیناً بت پرستی ان اعمال میں سے ہے جو انسان کا ایمان، اعمال سبھی کچھ ختم کر دیتا ہے اور انسان ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بن جاتا ہے کہ بچاؤ کی کوئی سبیل باقی نہیں رہتی۔ تو خمر اور جوا یہ بھی نتیجے کے اعتبار سے انسان کو اکثر اوقات اس انجام کو پہنچا دیتے ہیں، اس لیے ان کی قباحت کو واضح کرنا مقصود ہے۔ چنانچہ ان دونوں کے ذریعے سے شیطان عداوت اور بغض پیدا کرتا ہے۔ جیسا کہ پہلے بھی ذکر کیا گیا کہ شراب کے اندر بے شمار قسم کے نقصانات ہیں، ان میں سے ایک نقصان یہ بھی ذکر کیا گیا تھا کہ اس سے دلوں میں عداوت پیدا ہوتی ہے۔ چنانچہ اکثر مشاہدے کی بات ہے کہ نشہ کرنے والے کے دل میں کسی کی کوئی ہمدردی نہیں رہتی اور کسی کے ساتھ کوئی احساس کا تعلق قائم نہیں رہتا، اس کو غرض صرف اپنے نشہ پورے ہونے سے رہ جاتی ہے، اس کو کسی کے نفع نقصان سے کوئی واسطہ دور دور تک نہیں رہتا، چاہے وہ کتنا بھی قریبی رشتہ ہو۔ یہاں تک کہ اگر صاحب اولاد بھی نشے پر لگ جاتا ہے تو اس کو اولاد کا بھی احساس نہیں رہتا، تو وہ اولاد کو بھی قربان کرنے کے لیے تیار ہو جاتا ہے، بلکہ قربان کر دیتا ہے۔ تو اس لیے نشہ ایک ایسی چیز ہے جو دلوں کے اندر ہمدردی، محبتیں اور الفتیں ختم کرنے کا باعث بنتا ہے، بلکہ الٹا عداوت اور بغض پیدا ہونے کا سبب بنتا ہے۔ اور جوا بھی ٹھیک اسی طرح ہے۔ جوے میں باوجود اس کے کہ ایک کھیل ہے، کھیل میں ہار جیت ہوتی ہے اور جو بھی بندہ ہارتا ہے وہ اپنی ہار کو تسلیم بھی کر لیتا ہے، لیکن جوا ایسا کھیل ہے کہ جس میں انسان اپنا سارا مال گنوا دیتا ہے اور بسا اوقات بیوی بچے تک داؤ پہ لگا دیتا ہے، اور جو شخص ایک لمحے میں اس کے بالکل کنگال ہونے کا سبب بن جاتا ہے، اس سے جیت جاتا ہے، تو اپنی ہار کو تسلیم کرنے کے باوجود اس کا بغض، اس کی نفرت اس کے دل میں بیٹھ جاتی ہے۔ چنانچہ یہ نفرت کسی وقت بھی پھر پریشانی کا سبب بنتی ہے۔ تو نتائج کے اعتبار سے جوا یہ نفرتیں پیدا کرنے کا سبب اور ذریعہ ہوتا ہے۔ عام جو بھی بندہ کاروبار کرتا ہے، کام کرتا ہے، نفع کے لیے ہی کرتا ہے، لیکن اس نفع کی کچھ حدود ہیں، ضابطے ہیں۔ اس نفع کمانے کی وجہ سے انسان کے دل سے ہمدردیاں اور الفتیں ختم نہیں ہوتی، اور اللہ رب العزت نے خود غرضیوں کو کنٹرول کرنے کے لیے زکوٰۃ، صدقات، مختلف خیر کے کاموں پر خرچ کرنے کی وقتاً فوقتاً ہمیں تعلیم دی ہے، ترغیب دی ہے۔ کچھ چیزیں ہمارے ذمہ فرض کی ہیں، کچھ واجب کی ہیں، کچھ مستحب کی ہیں، ثواب کے ذریعے بتائے ہیں، حلال حرام کی تمیز بتائی ہے۔ تو اس سے انسان مال کی الفت میں، محبت میں اتنا آگے نہیں نکلتا کہ خدا نخواستہ کہ اس کے دل میں ہمدردی ہی نہ رہے۔ اور جوا اس کی بنیاد ہی اس بات پر ہے کہ
دوسرے کے منہ کا لقمہ چھن جائے بے شک چھن جائے، لیکن اس کے پاس مال جمع ہونا چاہیے، تو اس کی بنیاد میں ہی انسانی ہمدردی کو ختم کرنا ہے، اس لیے یہ چیز بھی عداوت اور بغض پیدا کرنے کا سبب ہے۔ باقی اس سے پہلے سورہ بقرہ کے اندر اس پہ کافی تفصیل سے بات ہو چکی تھی۔ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلَاةِ، اور دوسرا نقصان شراب نوشی اور جوئے کا یہ بتایا گیا ہے کہ یہ اللہ کے ذکر سے روکنے کا سبب بنتا ہے اور نماز سے روکنے کا سبب بنتا ہے۔ نماز بھی اللہ کا ذکر ہے، لیکن نماز کو خاص طور پر اس کی اہمیت کی وجہ سے ذکر کر دیا ہے، وگرنہ جو انسان اللہ کے ذکر سے غافل ہوتا ہے تو وہ ہر عبادت سے ہی غافل ہو جاتا ہے۔ تو نماز کو بطور خاص ذکر کیا ہے، تو ایک تو یہ کہ عداوت اور بغض پیدا ہونے کا سبب ہیں، دوسرا اللہ کے ذکر سے غفلت کا سبب ہیں، اور یہی غفلت رفتہ رفتہ کفر تک انسان کو پہنچا دیتی ہے۔ فَهَلْ أَنْتُمْ مُنْتَهُونَ، پھر پوچھا جا رہا ہے کہ کیا تم باز نہیں آؤ گے؟ تمہیں جوئے سے خمر سے منع کیا گیا ہے، پہلے بھی اشارات کنایات کیے گئے تھے، تو اسی وقت بہت سارے حضرات باز آگے تھے، باقیوں کو بھی آ جانا چاہیے تھا، تو کیا اتنی وضاحت کے بعد بھی تم باز نہیں آؤ گے؟ تو یہ بھی عرض کیا تھا کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو باقاعدہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بلا کر یہ آیت سنائی، اور جب انہوں نے یہ آخری جملہ سنا تو بار بار یہ دہرانے لگے کہ ہم باز آ گئے ہیں، اے اللہ ہم باز آ گئے ہیں۔ چنانچہ اس کے بعد پھر صحابہ کرام سے پینا ثابت نہیں ہے۔ وَأَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَاحْذَرُوا، اور اطاعت کرو اللہ کی اور اطاعت کرو رسول کی، اور بے نافرمانی سے بچتے رہو، اطاعت کے پہلو میں غفلتوں اور سستیوں سے بچتے رہو۔ فَإِن تَوَلَّيْتُمْ فَاعْلَمُوا أَنَّمَا عَلَى رَسُولِنَا الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، یقیناً پھر اگر تم روگردانی کرو تو جان لو کہ ہمارے رسول کے ذمہ تو واضح طور پر پہنچا دینا ہے۔ اتنی وضاحت کے بعد بھی اگر تم اطاعت نہیں کرتے، فرما برداری نہیں کرتے، نافرمانی کرتے ہو، تو ہمارے پیغمبر کی ذمہ داری بات کو پہنچا دینا ہے، انہوں نے پہنچا دی ہے، پہنچانے کا حق ادا کر دیا ہے۔ اب اگر تم نہیں مانو گے تو تمہارا اپنا نقصان ہوگا۔ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِي مَا طَعِمُوا إِذَا مَا اتَّقَوْا وَآمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ۔ پھر صحابہ کرام کے ذہنوں میں دو قسم کے خدشات پیدا ہوئے۔ ایک خدشہ یہ پیدا ہوا کہ جو لوگ اس واضح حکم کے آنے سے پہلے دنیا سے جا چکے ہیں ان کا کیا ہوگا، تو اس کا تذکرہ آگے آ رہا ہے۔ اور جو کچھ ہم موجود لوگ اس سے پہلے نافرمانی کر چکے ہیں شراب پینے کے حوالے سے، جوا کھیلنے کے حوالے سے، اس کا کیا بنے گا؟ تو بتایا گیا ہے کہ کوئی حرج کی بات نہیں ہے، حکم واضح نازل ہونے سے پہلے جو کچھ ہو چکا ہے اس میں کوئی حرج نہیں ہے، آئندہ البتہ پرہیز رکھنا ضروری ہوگا۔ ان لوگوں کے ذمہ کوئی حرج نہیں ہے جو ایمان لے آئے ہیں اور اچھے عمل کرتے ہیں۔ فیما طعموا، اس کے بارے میں جو پہلے کھا پی چکے ہیں، اذا متقوا وآمنوا وعملوا الصالحات، بشرطے کہ اب وہ پرہیزگاری سے کام لیں اور ایمان رکھیں اور نیک اعمال کرتے رہیں، آئندہ سے شراب اور جوئے سے بچتے رہیں، تو پھر پہلے کیے ہوئے پر کوئی حرج نہیں ہے۔ ثم اتقوا وآمنوا، پھر دوبارہ اسی لفظ کو دہرایا ہے، جس میں یہ بتلانا مقصود ہے کہ جیسے شراب اور جوئے کے بارے میں حکم واضح نازل ہو گیا ہے اور تم اس سے بھی بچتے رہو، آئندہ جو واضح احکام نازل ہوتے رہیں گے ان پر بھی پرہیزگاری سے کام لینا اور ایمان لانا اور نیک اعمال کرنا، تو اس کا بھی حکم دیا گیا ہے۔ ثم اتقوا واحسنوا، اور پھر دہرا کر بتایا گیا ہے کہ عمومی طور پر اپنی زندگی پرہیزگاری اور نیکی پر گزارنے کی کوشش کرنا۔ واحسنوا احسان سے ہے، احسان کا لغوی معنی تو نیک اعمال کرنا ہی ہے،
باقی حدیث جبریل میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت فرمائی ہے کہ احسان کیا ہوتا ہے۔ تو آپ نے فرمایا کہ احسان یہ ہے کہ تم عبادت ایسے کرو کہ گویا کہ اللہ تمہیں دیکھ رہے ہیں، اور اگر خدا نخواستہ یہ درجہ حاصل نہ ہو سکے، اتنا تو خیال بہرحال رہنا چاہیے کہ اللہ کی ذات مجھے دیکھ رہی ہے، تو یہ احسان کا آخری درجہ ہے۔ اور اگر کسی کو یہ نصیب ہو جائے کہ میں اللہ کو دیکھ رہا ہوں، اس طرح سے عبادت کرے تو سبحان اللہ، اس کے تو کیا ہی کہنے۔ واللہ یحب المحسنین، اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کو پسند کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک اعمال پہ لگنے کی توفیق عطا فرمائے۔